1000 خط کوفے والوں کا لکھنا اور امام کی طرف بھیجنا یہ بڑی بات ہے۔ کئی خط آئے، امام یزید دی حکومت اسی تنگا، مہربانی کرو آ جاؤ ساڈی امامت کراؤ، اسی تواڈے ابے علی دے پرانے مقتدیاں، یزید دی حکومت کول تنگا۔ امام نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا، ساتھیاں نے کہ آقا نا ہرگز نہیں جانا، بھاویں او جو کچھ مرضی کہن، تانوں پتہ ایک زمانے دے اندر مدینے دے حالات کشیدہ ہو گئے، تواڈے ابے علی نو بھی لوگاں نے ہی مشورہ دیتا، انہاں بھی دارالخلافہ مدینے تو کوفے منتقل کیتا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ حضرت مولا علی نو شہید کر دیتا گیا، لیکن کوئی کوفی باہر نہ نکلیا۔ فرمایا بڑے بے وفا لوگ نے، خبردار کوفے نہیں جانا۔ امام نے خط رکھ دیتے، دوجے دن دوجا، تیجے دن تیجا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں خط آ گئے۔ پھر ایک خط ایسا آ گیا جدی عبارت سنیو، عبارت اے انہاں کیا حسین تینو امامت واسطے بلائے، تسی نہیں آ رہے، اگر اسی اسی طرح دنیا تو چلے گئے، یزید حکمران ہے، اسی ادا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن قیامت والے دن تواڈے نانے دی بارگاہ دے اندر تواڈی شکایت کران گے۔ زندہ ہو یا حسین یا حسین۔ جی یعنی یہ بڑی سخت عبارت تھی کوفیوں کی کہ یزید کی حکومت ہے، جی ہم اس سے تنگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر حکومت کے جبر اور زور کی وجہ سے کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے، تو یہ جو ہم عمل نہیں کر سکیں گے نا، یہ گناہ بھی حسین تم پر ہے، کیونکہ تمہیں بلایا امامت کے لیے، تم نہیں آ رہے تو تم بھی پھر مجرم ہوگے۔ قیامت کے دن ہمارا جو گناہ ہے نا یہ تمہارے سر ہوگا، اور ہم تمہارے نانے کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ مولا علی اب سنیے جی، یہ حسین ہے، اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساتھیوں جمع کیتا، میٹنگ ہوئی۔ فرمایا ساتھیوں پہلے میں تواڈی گل من کے چپ کر کے بہ گئے، لیکن ہونی خط ایسا آ گیا ہے، اے تحریر پڑھو، میں نہیں چاہتا قیامت والے دن میرے نانے دی بارگاہ وچ کوئی شکایت کرے۔ حسین حاکم وقت کولوں ڈر گیا ہے، یزید دے ڈر دی وجہ تو امامت واسطے نہیں آیا، ہن میں ضرور جاواں گا۔ ساتھیاں نے کیا آقا اگر تساں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں جانا ہی جانا ہے کہ ایک مہربانی یہ کرو نا، چند دنہ واسطے اور رک جاؤ، اپنے جان کو لو پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیو، موقع تے جا کے حالات دا جائزہ لیتا جائے، اگر حالات انجی نے جنہوں لکھ دے پہنے تے پھر بے شک تسی بھی چلے جانا، اگر حالات غلط نے تے تسی بڑے قیمتی ہو، نواسے رسول ہو، خبردار کوفے جان دی جرت نہ کریو، کوشش نہ کریو۔ امام نے فرمایا ہاں توڑی میں اس رائے تے عمل کر سکنے، اچھا مشورہ ہے۔ امام نے پھر ساتھیاں نو ویکھیا، نظراں پھیر دیاں حضرت امام دیاں نظراں امیر مسلم تے آن کے رک گئیاں۔ چچا ذات بھائی نے حضرت امیر مسلم کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے آقا میرے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا مسلم جاندہ تے ہے میں، کوفے دے حالات تو واقف تے ہے میں، اگر میں اپنا نائب اپنا سفیر بنا کے تینوں کوفے بھیجاں تے تیار ہیں۔ عرض کیتی آقا تے کوفے اگر تسی حکم دیو تے میں سمندر وچ بھی چھلانگ لگا سکنے، بلدی آگ وچ بھی جا سکنے، کس کاری اے جان اے پیرا جے کم نہ آوے تیرے دل کردہ اے عشق تیرے وچ ہوئے بیرے بے۔ امام نے فرمایا پھر تیاری کرو، آقا میں تیار ہاں۔ حضرت امیر مسلم کہہ دے آقا میں تیار ہاں پر میری نکی جی عرضی ہے۔ فرمایا بولو آقا اگر میں کوفے ٹر
میرے دو نکے نکے بچے رہ جان گے اس قافلے نال اگر اجازت دیو تے میں انہاں بچیاں نو بھی نال لے جاواں میرے بغیر رہ نہیں سکدے نے محمد و ابراہیم انہاں دا نام ہے امام نے فرمایا مسلم اجازت بچیاں نو بھی نال لے جاؤ حضرت امیر مسلم ہے دو میں بچیاں نو لے کے مکہ پاک تو نکل پے چل دیاں کوفے پہنچے ہاں کوفے وچ اعلان ہو گیا لوگو امام حسین دا نائب آ گیا ہے حسین دا سفیر آ گیا ہے جنہاں نے بیعت کرنی ہے جنہاں نے مرید ہونا ہے آ جاؤ حضرت امیر مسلم فرماند نے لوگ جوک در جوک میری بیعت کرنے بیعت اصل حسین دیئے ہاتھ میرا وے میں تے حسین دا سفیر ہاں ہزاراں دی تعداد وچ لوگ جناب محبت بھرے مسجد وچ آ گئے ایک نہیں دو نہیں ہر نماز دے ٹائم آندے نے ادھر یزید نو اطلاع ہو گئی کوفے دے حالات غلط ہو گئے نے عوام تیرے خلاف ہو رہی ہے حسین دے منن والیاں وچ اضافہ وے کوئی تدبیر کر انہیں جناب نے آرڈر کر دیتا اے جویں تک نہیں ہونا آئے دن روز آرڈر ہونے ایس ایچ او بدل گیا ڈی سی بدل گیا گورنر تبدیل ہو گیا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا اس وقت کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر سن تاریخ پڑھو جن کا نام تھا نعمان بن بشیر حسین سے آل رسول سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کوئی عمل دخل نہ دیا یزید نے فوراً آرڈر جاری کر دیا دارالخلاف دمشق سے کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے اس کی جگہ نیا گورنر ابن زیاد مقرر کیا جائے زیاد یعنی وہ جس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہے ایسے حرامی لوگ بھی ہونے نا ابن زیاد نو جناب کوفے دا گورنر ابن زیاد جدو جناب حلف اٹھا کے بن گیا انہیں اعلان کر دیتا اوے لوگو جو ہو چکا ہے اج تو بات سن لو گورنر میں آ گیا ماں یزید دا نمائندہ ماں جنوں شوقی دی بیوی بیوہ ہوئے بچے یتیم ہو جان قتل و غارت ہو جائے گھر لٹ جائے اوتے بے شک شوق نال حسین دی بیعت رکھے جنوں چاہی دے کہ ادا گھر بچ جائے توڑ دیو بیعت اعلان ہو گیا حکومت دی طرفوں آئے اپریشن شروع ہو گیا چھاپے مارنے شروع ہو گئے گھر گھر پولیس دا ریڈ شروع ہو گیا پتہ کرو کون حسین دا امیتی ہے حضرت امیر مسلم فرمان نے جدو کوفے وچ اعلان ہو گیا اللہ اکبر لوگ چھپنا شروع ہو گئے پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ جناب کوفے دی جامع مسجد وچ مغرب دی اذان ہو گئی حضرت امیر مسلم مصلی تے کھلوتی ہوئے نے پیچھے جناب صفاں بڑیاں ہوئیاں نے امام فرما دینے میں 13 رکعت نماز فرض مغرب پڑھائے سجے سلام پھیریا ویکھیا تے کوئی نمازی نہیں کھبے سلام پھیریا تے تکیا کوئی نمازی نہیں دوران نماز لوگ جناب میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے یزید ابن زیاد دی ڈر دی وجہ تو حضرت امیر مسلم نے سنتا تے نفل پڑے اللہ دی بارگاہ وچا اٹھا کے دعا کی تھی مولا جاننے میں مکے مدینے تو کوفے آیا کرسی واسطے نہیں پیسیاں واسطے نہیں اقتدار واسطے نہیں تیرے رسول دے نواسے حسین نے منو بھیجے ہے میں تے انہاں دا سفیر بن کے آیا ماں یا اللہ تو دلاں دے بھید جاننا ہے میں مدینے دا مسافری دعا کرنے اج جنہ میری جماعت توڑی ہے قیامت تک انہ دی جماعت نہ بڑھاویں حضرت امیر مسلم کی بد دعا ہے اب کیا ہوا حضرت امیر مسلم فرمان نے پہلے دنہ دی گلے منو پیاس لگ دی ہے لوگ دودھ دیں دینے خدمتہ کر رہے اے لو استاد جی اے لو استاد جی اے لو پیر جی اے لو شاہ جی آج مغرب دی نماز تو بعد میں مسجد تو باہر نکلیا کوئی میری جتیاں اٹھان والا بھی کوئی نہیں میں جس دروازے تے جانا ماں دسنا ماں میں امیر مسلمہ اندروں آواز آن دیئے امام جی بڑی مہربانی شرم دے مارے منو کہندنے تینو اگر گھر وچ پناہ دئیے حکومت دا ڈرے اسی بھی غداری وچ آنے ہاں ساڑا بھی سر قلم ہوندہ ہے حضرت امیر مسلم فرماندے نے میں کئی دروازیاں تے گیا کوئی مینو گھر وچ پناہ دین والا کوئی نہیں میں کوفے دیاں گلیاں وچ بے یارو مددگار پیا پھرنا وا
پھر دیاں ایک دروازہ میں ویکھیا کھلا ہے، میں باہروں آواز دیتی، اندروں ایک بڑھڑی مائی بولی، کہندی ہے دروازے تے آن والے آ کون ہے؟ میں کیا میں مدینے دا مسافر ہاں، حسین دا سویر ہاں، حکومت دا ڈرے کوئی مینوں گھر وچ گھسن واسطے اجازت نہیں پیا دیندا، مینوں کچھ دیر واسطے پناہ چاہی دیئے، میں کوئی اپنا صدے باب کرنا چاہنا ہے۔ مائی اجازت ہے، مائی کہندی ہے وے مدینے دیا مسافرہ میں صد بسم اللہ کراں، او میرے نبی دا خون ہے، قبیلہ بنو ہاشم دا رہن والا ہے، حسین دا نمائندہ ہے، صد بسم اللہ جی آیا نو دروازہ کھلے لنگیا، میں اندر چلا گیا۔ امام نے فرمایا ماں جاننی ہے مینوں پناہ دین دی پھر سزا کی ہے، کہندی ہے بچیا میں سن چکی ہاں، تو تے کہنے موت ہے، میں تے کہنیاں زندگی گزار بیٹھیاں، ہون ایک نہیں کدے لکھ جانا بھی ہون میں نبی دے خون تو قربان کر دے